قضا نمازوں کے حوالے سے جو ہے گفتگو کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ادا، قضا اور اعادہ، ایک ہے ادا، ایک ہے قضا اور ایک ہے اعادہ، کسے کہتے ہیں؟ سب سے پہلے اس کی ڈیفینیشن سن لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ ہم کو آگے کی چیز سمجھنے میں آسانی پیدا ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا؟ جس چیز کا بندوں پر حکم ہے اسے وقت میں بجا لانا ادا کہتے ہیں۔ اسے وقت پر بجا لانے کو، ظہر کی نماز کا حکم ہے تو ظہر کی نماز کو اس کے وقت پر ادا کر لینا، اسی کا نام ادا ہے۔ حکم کی تعمیل جو وقت ہے اس وقت پہ کر لینا، یہ ادا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور اس کے بعد وقت گزر جانے کے بعد اسی چیز کو عمل میں لانا قضا ہے، ٹھیک ہے نا؟ جو وقت پر نماز پڑھی جائے وہ کیا ہے؟ ادا، اور جو وقت گزر جانے کے بعد ہو وہ کیا ہے؟ قضا۔ اور اگر اس کے حکم کے بجا لانے میں کوئی خرابی پیدا ہو جائے کوئی خرابی پیدا ہو جائے تو وہ خرابی دفع کرنے کے لیے، اس خرابی کو دور کرنے کے لیے دوبارہ اسی چیز کو عمل میں لانا، یہ اعادہ ہے، ٹھیک ہے؟ جو وقت پر پڑھی جائے ادا، جو وقت کے بعد پڑھی جائے قضا، اور جو اس عمل کے بجا لانے میں کچھ خرابی کمی بیشی ہو جائے تو دوبارہ پھر سے اسی عمل کو بجا لانا، اسے اعادہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب سوال، بلا عذر شرعی نماز قضا کر دینا کیسا ہے؟ قضا کے مسائل انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے، پہلے یہ چیزیں اس کا حکم اگر سن لیتے ہیں۔ بلا عذر شرعی نماز قضا کر دینا کیسا ہے؟ جواب، بلا عذر شرعی نماز قضا کر دینا بہت سخت گناہ ہے۔ کیا ہے؟ نماز ہر حال میں فرض ہے ہمارے اوپر، ہے نا؟ تو رمضان میں جس طریقے سے ہم نماز کے عادی ہیں، اللہ تعالی ہم لوگوں کو رمضان کے بعد بھی ایسی نمازوں کا عادی بنا دے، ہے نا؟ یہ عادت اگر لگ گئی نا، اور نماز اگر آپ نے صحیح معنوں میں یہ سوچ کر کہ میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے اس طریقے سے پڑھی نا انشاءاللہ، تو نماز میں اتنا دل لگے گا، اتنا دل لگے گا کہ آپ کو مسجد سے باہر جانے کو دل نہیں کرے گا، ہے نا؟ تو نماز بلا عذر شرعی سے قضا کر دینا بہت سخت گناہ ہے۔ اس پر فرض ہے کہ اس کی قضا پڑھے اور سچے دل سے توبہ کرے، ہے نا؟ اس پر کیا ہے؟ فرض ہے کہ اس کی قضا کرے اور سچے دل سے توبہ کرے۔ توبہ جب ہی صحیح ہے کہ قضا پڑھ لے، ہے نا؟ یہ نہیں کہ نماز چھوٹ گئی توبہ مجھے اللہ مجھے معاف کر دے بس ہو گیا، نہیں۔ توبہ یہ ہے اس کی کہ بھائی اس کو قضا بھی کرے اور صدق کے دل سے توبہ کرے کہ اور آئندہ میں نماز نہیں چھوڑوں گا، ٹھیک ہے نا؟ اس کو تو ادا کرے ہی، توبہ کیے جائیں، اور یہ توبہ نہیں کہ وہ نماز جو اس کے ذمہ تھی اس کا نہ پڑھنا تو اب بھی گناہ ہے، اور جب گناہ سے باز نہ آیا توبہ کہاں ہوئی؟ یعنی وہ نماز تو اس کے اوپر وہ ادا تھی، اس کو اس نے قضا کیا، قضا جو کیا تو اس قضا کی وجہ سے وہ توبہ کرے کہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، غلطی کی وجہ سے قضا جو ہے اس کو ادا بھی کر رہا ہوں، اور کیونکہ مجھ سے غلطی ہوئی تو اس غلطی کی بنا پر میں توبہ کر رہا ہوں۔ جو اس کے اوپر فرض ہے وہ تو ادا کرنا ہی ہے، وہ جو ادا کرنے میں تاخیر ہوئی، ٹائم جو چلا گیا تو اب وہ اس کی قضا کر رہے ہیں تو وہ اس کو ادا کر رہے ہیں، اور کیونکہ وہ تاخیر ہوئی تو تاخیر کی وجہ سے جو ہے وہ توبہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ حدیث پاک میں فرمایا، گناہ پر قائم رہ کر استغفار کرنے والا اس کی مثل ہے جو اپنے رب سے ٹھٹھا کرتا ہے، مذاق کرتا ہے نا؟ یعنی وہ گناہ پر قائم بھی اور توبہ بھی کر رہا ہے، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے، میں توبہ کرتا ہوں، پھر گناہ پہ گناہ کر رہا، گناہ ہی مطلب نماز میں نماز چھوڑے جا رہا ہے، ادھر گناہ، توبہ کر اللہ مجھے معاف کر دے۔ تو توبہ جب بھی صحیح ہوگی جب کہ وہ
جو فرض اس کے اوپر ہے اس کو ادا بھی کرے اور صدق دل سے توبہ بھی کرے۔ اگر کوئی گناہ پر قائم ہے اور استغفار کر رہا ہے تو حدیث میں فرمایا اس کی مثل ایسی ہے جیسے اپنے اللہ سے، اپنے رب سے وہ ٹھٹھا کرتا، مذاق کرتا، معاذ اللہ، ہے نا۔ تو اللہ تعالی ہم لوگوں کو ان سب چیزوں سے بچائے، ہے نا، صدق دل سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ٹھیک ہے۔ نماز قضا کر دینے کے لیے شرعی عذر کیا ہے؟ نماز قضا کر دینے کے لیے شرعی عذر جو ہے وہ کیا کیا ہے؟ جواب: دشمن کا خوف نماز قضا کر دینے کے لیے عذر ہے، ٹھیک ہے۔ مثلاً مسافر ہے، مسافر کو چور اور ڈاکوؤں کا صحیح اندیشہ ہے تو اس کی وجہ سے وقتی نماز قضا کر سکتا ہے، بشرط کہ کسی طرح نماز پڑھنے پر قادر نہ ہو، ٹھیک ہے نا۔ راستہ ایک ہی ہے اس کا، ہے نا، اب وہ نماز پڑھ رہا ہے تو تاخیر ہو جائے گی، اور تاخیر ہوئی تو چور ڈاکوؤں کا صحیح اندیشہ ہے کہ اسے پکڑ لے گا، مار دے گا، ہے نا۔ تو ایسے وقت میں وہ نماز قضا کر جلدی سے جو ہے اپنا راستہ طے کر لے، اس کی اجازت دی گئی ہے، بشرط کہ کسی طرح نماز پڑھنے پر قادر نہ ہو، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح دائی نماز پڑھے گی تو بچہ کے مر جانے کا اندیشہ ہے۔ اب آج کل تو دائیاں ہیں نہیں، بہت کم ملیں گی، اگر ہوں گی بھی تو۔ پہلے کے زمانے دائیاں تھیں تو بچے کے پیدائش کے وقت دائیاں آتی تھی اور ان کو سارا کچھ معلوم رہتا پھر بچے کے ولادت کے تعلق سے۔ تو اگر وہ دائی جو ہے نماز پڑھے گی اور بچے کے ولادت کا وقت ہے تو بچہ کے مر جانے کا اندیشہ ہے نا، تو نماز قضا کرنے کے لیے یہ بھی ایک عذر ہے کہ بھائی جان جا رہی ہے تو جان بچا لی جائے، اس کے بعد نماز پھر جو ہے پڑھ لی جائے، ٹھیک ہے نا۔ سوال: وقت کے اندر تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز شروع کر دی، پھر وقت نکل گیا، یہ ادا ہوگی یا قضا؟ ٹھیک ہے، فجر کی نماز ہم پڑھ رہے تھے، تکبیر تحریمہ ابھی ہاتھ باندھے کہ وقت اس کا چلا گیا، ہے نا۔ تو اب یہ نماز جو وقت نکل گیا، تو اب یہ نماز جو ہم پڑھے یہ ادا ہوگی یا قضا؟ تو جواب: وقت میں اگر تکبیر تحریمہ یعنی تحریمہ باندھ لیا تو نماز قضا نہ ہوئی بلکہ ادا ہے، مگر ایک چیز یہاں، اس نماز کو پھر سے دوبارہ پڑھنا ہے، نماز واجب الاعادہ ہے۔ جس نماز کا وقت نکل گیا، ہے نا، سورج طلوع ہو گیا، ٹھیک ہے نا، سمجھا رہی بات؟ تکبیر تحریمہ اگر وقت میں باندھ لیا تو، مگر نماز فجر و جمعہ و عیدین کہ ان میں سلام سے پہلے بھی اگر وقت نکل گیا تو نماز جاتا رہا، ٹھیک ہے نا۔ یہ نماز فجر، جمعہ اور عیدین، کل عید کے تعلق کل گفتگو یا پرسوں ہوئی تھی؟ پرسوں ہوئی تھی شاید، ہے نا، کل ہوئی تھی۔ تو عید کے تعلق سے مسئلہ بیان کیا گیا تھا کہ اگر زوال کا وقت شروع ہو جائے تو نماز جاتی ہے نا۔ تو نماز فجر، جمعہ و عیدین، ان تینوں کے تعلق سے یہ ہے کہ اگر ان میں سلام سے پہلے بھی وقت نکل گیا تو نماز جاتی، اس نماز کا اعادہ ہے، ٹھیک ہے۔ سوال: اگر سوتے میں یا بھولے سے نماز کا وقت گزر گیا تو کیا حکم ہے؟ جواب: سوتے میں یا بھولے سے نماز قضا ہو گئی تو اس کی قضا پڑھنی فرض ہے، کیا ہے؟ البتہ قضا کا گناہ اس پر نہیں، مگر بیدار ہونے یا یاد آنے پر اگر وقت مکروہ نہ ہو تو اسی وقت پڑھ لے، تاخیر مکروہ ہے کہ حدیث میں ارشاد فرمایا جو نماز سے بھول جائے یا سو جائے تو آنے پر پڑھ لے کہ وہی اس کا وقت ہے، ٹھیک ہے۔ مگر دخول وقت کے بعد سو گیا، پھر وقت نکل گیا، دخول وقت کے بعد جو ہے وقت داخل ہو چکا، اس کے بعد سو گیا، اس کے بعد پھر جو ہے وقت اس کا نکل گیا تو قطعاً گنہگار ہوا، جبکہ جاگنے پر صحیح اعتماد یا جگانے والا موجود نہ ہو، ٹھیک ہے۔ بلکہ فجر میں دخول وقت سے پہلے بھی سونے کی اجازت نہیں ہو سکتی، جبکہ
اکثر حصہ رات کا جاگنے میں گزرا، ہاں، اور اب سو گیا تو وقت میں آنکھ نہ کھلے گی، ٹھیک ہے نا، پتا ہے کہ رات کا اکثر حصہ جو ہے جاگنے میں گزر گیا ہے، اب فجر کا وقت ہے، تو اب اگر سوؤں گا تو آنکھ نہیں کھلے گی، تو ایسے وقت میں سونا کیا ہے؟ منع ہے، فجر سے پہلے ایسے بھی سونے کی اجازت جو ہے نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ بڑی راتوں میں ہم لوگ رات بھر جاگتے ہیں، ہے نا، شب قدر، شب برات، شب معراج میں رات بھر جاگتے ہیں، اور عین سحری کے وقت مطلب صبح کو جو ہے نا بندہ سونے جاتا ہے، نیند آتی ہے سونے جاتا ہے، تو فجر کی نماز قضا ہو جاتی ہے نا۔ اس کے تعلق سے ایک واقعہ میں نے پڑھا، بھی کل ہی پڑھا، اس کو کہتے عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، اور آپ کا یہ عالم تھا کہ آپ نمازیوں کو دیکھتے تھے، کون نماز کو آ رہا ہے کون نہیں آ رہا ہے، سب کے تعلق سے آپ جو بالکل۔ تو ایک شخص جس کا نام سلیمان غالباً بتایا گیا ہے، تو وہ نماز کو ایک دن نہیں آیا، بڑی رات تھی تو نماز کو صبح کو نہیں آیا، تو آپ بازار کے طرف سے ان کا گھر تھا تو آپ جا رہے تھے، ان کی امی نظر آئی تو آپ نے ان کی امی سے پوچھا کہ آپ کا بیٹا آج فجر کی نماز میں نہیں آیا، تو ان کی امی نے کہا کہ وہ رات بھر عبادت کرتا رہا، نفل پڑھتا رہا، رات بھر جاگا، اللہ کی بندگی کیا، تو فجر کے وقت جو ہے وہ یہی پڑھ کر کے سو گیا، فجر پڑھا، فجر قضا نہیں کیا، کیا کیا کہ گھر پہ ہی پڑھ کے وہ سو گیا۔ عمر فاروق اعظم نے فرمایا کہ اس کا گھر میں فجر پڑھنا، رات بھر نفل پڑھنا اور فجر کو ترک کر دینا بہتر تھا کہ رات بھر سو جاتا اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھتا۔ مطلب یہ کہ جو فرض ہے اس کا مقام ہی کچھ الگ ہے نا، جو فرض ہے اور پھر جو جماعت کے ساتھ ہے نا، تو اس کا معاملہ ہی کچھ الگ۔ آپ ساری رات نفل پڑھیں اور فجر کے آپ اٹھا کے سو گئے ٹانگ، تو کیا فائدہ ہوگا؟ ہاں، نفل اگر آپ نہیں پڑھیں گے تو آپ گنہگار نہیں ہیں، لیکن فرائض اگر آپ چھوڑ دے رہے تو آپ گنہگار ہیں۔ تو ہمارے یہاں دستور بن گیا ہے، وہ رات بھر نمازیں پڑھیں گے، عین فجر کے وقت جو آنکھ لگ جاتی ہے، ظاہر سی بات ہے۔ اور یہ بھی حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ جتنا آپ دل جمعی سے ادا کر سکتے ہیں وہ کریں، ہے نا، وہ سو سو کے ٹپا مار مار کے اگر آدمی پڑھ رہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے نا۔ آپ اللہ کی یاد اتنے ہی کریں جتنا آپ دل جمعی کے ساتھ کر پا رہے ہیں، وہ بھول بھال کے ادھر ادھر کر کے وہ پھر کوئی فائدہ نہیں ہے نا، وہ پھر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ قرآن کے حوالے سے وہی ہے کہ آپ جب قرآن پڑھ رہے تو آپ کی توجہ بالکل قرآن پر اس طریقے سے ہو کہ آپ یوں سمجھیں کہ اللہ سے گفتگو کلام کر رہے ہیں، ہے نا۔ اور جب آپ کو اونگلی وغیرہ نظر آئے تو فرمایا کتاب کو آپ بند کر دیں، ہے نا، اس لیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اسے ادھر ادھر میں ہے نا اسے پڑھا نہیں جائے گا، بلکہ یہ چیزیں بالکل دل جمعی کے ساتھ حاضر دماغ ہو کر کے اس کو پڑھا جائے، ہے نا۔ تو ہمارے نوجوان بات آتی ہے، اس لیے ان چیزوں کا خیال رکھیں نوجوان، ہے نا۔ رات پر جاگر اچھی بات ہے، لیکن فجر کی نماز جماعت سے پڑھنے کے بعد اب آپ جو ہے آرام کریں تھوڑی دیر، لیکن فجر سے پہلے سو جا رہے ہیں تو نماز چلی جا رہی ہے نا، تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ جب یہ اندیشہ ہو کہ صبح کی نماز جاتی رہے گی تو بلا ضرورت شرعیہ اسے رات میں دیر تک جاگنا ممنوع ہے، منع ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں مسئلہ میں بتایا آ گیا در مختار کے حوالے سے، کتاب الصلاۃ، طلوع الشمس من مغربها، ہے نا۔ جب یہ صحیح اندیشہ ہو بالکل کہ بھائی رات بھر جاگوں گا میں تو دیر تک جاگنے کی وجہ سے جو ہے نماز جاتی رہے گی، تو اسے دیر تک جاگنا منع ہے۔ سوال، قضا نماز کس وقت میں پڑھی جائے؟ جواب، قضا کے لیے کوئی وقت معین نہیں، عمر میں جب بھی پڑھے گا بریو ذمہ ہو جائے گا، ہے نا، ذمہ داری سے ادا ہو جائے گا، مگر طلوع و غروب اور زوال کے وقت کہ ان وقتوں میں نماز جائز نہیں، ان وقتوں کو چھوڑ کر کے کبھی بھی آپ جو ہے اپنی نمازیں، قضا نمازیں اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حالت جنون میں جو نمازیں چھوٹ جائیں، دیوانگی کے عالم میں مجنون ہے تو جنون کے عالم میں جو نمازیں چھوٹ جائیں کیا ان کی قضا کی جائے گی؟ جواب، مجنون کی حالت جنون میں جو نمازیں فوت ہوئی اچھے ہونے کے بعد ان کی قضا واجب نہیں، بلکہ جنون
نماز کے 6 وقت کامل تک برابر رہا ہو، جبکہ جنون جو ہے نماز کے 6 وقت کامل تک برابر رہا ہو، 6 وقت تک مطلب کامل وہ جنون کے حالت میں رہا، مجنون رہا، پاگل رہا، تو جو ہے ان کی نمازوں کی قضا واجب نہیں۔ سوال، جو شخص معاذ اللہ مرتد ہو گیا پھر اسلام لایا، پہلے اسلام میں تھا پھر مرتد ہو گیا پھر اسلام لایا، تو اس کی زمانہ ارتداد کی نمازوں اور ارتداد سے پہلے کی نمازوں کا کیا حکم ہے؟ جو نمازیں ان کی مرتد ہونے کے وقت میں جو نمازیں ہوئی ان نمازوں کا، اور جو اس سے پہلے نمازیں انہوں نے کی ان کا کیا حکم ہے؟ جواب، جو شخص معاذ اللہ مرتد ہو گیا پھر اسلام لایا تو زمانہ ارتداد کی نمازوں کی قضا نہیں، اور مرتد ہونے سے پہلے زمانہ اسلام میں جو نمازیں جاتی رہی تھی ان کی قضا واجب ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ جو اسلام میں پہلے تھا تو نمازیں قضا ہو گئی، ان کی قضا تو واجب ہے، لیکن بعد میں جو مرتد ہو گیا تو مرتد کے زمانے کی جو نمازیں گزری ان کی قضا نہیں، ٹھیک ہے؟ سوال، جو نماز حالت سفر میں قضا ہوئی اسے کیسے ادا کریں گے؟ اسی طرح جو نماز حالت اقامت میں فوت ہوئی اسے کیسے ادا کریں گے؟ تو جواب، جو نماز جیسی فوت ہوئی اس کی قضا ویسی ہی پڑھی جائے گی۔ یہ سوال بہت ہوتا ہے نا، کہہ رہے تو وہ سفر میں تھا نماز قضا ہو گئی وہ کیسے پڑھیں گے؟ ابھی جیسے ہیں مقیم ہے تو ایسے پڑھیں گے، یا مسافر کے حالت میں تھے تو ویسے پڑھیں گے نا؟ تو جواب یہ ہے کہ جو نمازیں جیسی فوت ہوئی ان کو ویسے ہی ادا کریں گے، اسی طرح جو نماز حالت اقامت میں فوت ہوئی اسے ویسے ہی ادا کریں گے، یعنی قصر والی نماز قصر ہی کی طرح پڑھیں گے، اور جو ہے مقیم والی نماز جو ہے مقیم ہی کی طرح پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا؟ جو نماز جیسی فوت ہوئی اس کی قضا جو ہے نا ویسی پڑھی جائے گی۔ مثلا سفر میں نماز قضا ہوئی تو 4 رکعت والی 2 ہی پڑھی جائے گی، ٹھیک ہے نا؟ اگرچہ اقامت کی حالت میں پڑھے، ہے نا، اور حالت اقامت میں فوت ہوئی تو 4 رکعت والی کی قضا 4 رکعت ہی پڑھیں گے، اگرچہ وہ سفر ہی میں کیوں نہ پڑھیں، ٹھیک ہے؟ قضا نمازوں میں ترتیب ضروری ہے یا نہیں؟ جواب، 5 فرضوں میں باہم اور فرض و وتر میں ترتیب ضروری ہے کہ پہلے فجر، پھر ظہر، پھر عصر، پھر مغرب، پھر عشاء اور پھر وتر پڑھے، ٹھیک ہے نا؟ خواہ یہ سب قضا ہوں یا بعض ادا اور بعض قضا۔ مثلا ظہر کی قضا ہو گئی تو فرض ہے کہ اسے پڑھ کر عصر پڑھے، یا وتر قضا ہو گیا تو اسے پڑھ کر فجر پڑھے، اگر یاد ہوتے ہوئے عصر یا فجر کی پڑھ لی تو نہ ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ ترتیب ضروری ہے، جو نمازیں جیسی ہیں ان کو اسی حساب سے جو ہے ہم پڑھیں گے۔ سوال، ترتیب کب ساقط ہو جاتی ہے؟ جو ترتیب ہے یہ کب ساقط ہو جاتی ہے؟ تو جواب، 3 صورتوں میں ترتیب ساقط ہو جاتی ہے۔ نمبر 1، وقت میں تنگی، ہے نا؟ اگر وقت میں اتنی گنجائش نہیں کہ وقتی اور قضائیں سب پڑھ لے تو وقتی اور قضا نمازوں میں جس کی گنجائش ہو پڑھے، اور باقی میں ترتیب ساقط ہے۔ مثلا نماز عشاء و وتر قضا ہو گئے اور فجر کے وقت میں 5 رکعت کی گنجائش ہے، فجر کے وقت میں 5 رکعت کی گنجائش ہے تو وتر اور فجر پڑھے، اور 6 رکعت کی وسعت ہے تو عشاء اور فجر پڑھے، ٹھیک ہے نا؟ جیسے وقت کی گنجائش ہوگی اسی حساب سے جو ہے آدمی پڑھیں گے۔ نمبر 2، بھول جانا، قضا نماز یاد نہ رہی اور وظیفہ پڑھ لی، پڑھنے کے بعد یاد آئی تو وہ وقتیہ ہو گئی، اور پڑھنے میں یاد آئی تو گئی، ٹھیک ہے نا؟ وظیفہ کہہ رہا میں، وقتیہ پڑھ لی، ٹھیک ہے نا؟ بھول جانا مطلب قضا نماز یاد نہ رہی اور وقتیہ پڑھ لی، کیا پڑھ لی؟ وقتی نماز پڑھ لی، اور وقتی نماز پڑھنے کے بعد یاد آئی تو وقتیہ تو ہو گئی، اور پڑھنے میں اگر یاد آئی تو پھر گئی، ٹھیک ہے نا؟
نمبر 3، 6 یا اس سے زیادہ نمازوں کا قضا ہو جانا، 6 یا اس سے زیادہ نمازوں کا قضا ہو جانا۔ 6 نمازیں جس کی قضا ہو گئی کہ چھٹی کا وقت ختم ہو گیا، اس پر ترتیب فرض نہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ ترتیب ہے کتنے تک محدود ہے؟ 6 وقت تک۔ 6 وقت سے زیادہ 7 وقت کی قضا ہوگی، یا 6 وقت کی قضا ہوگی اور 6 وقت کا پورا وقت ہی ختم ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ اب اس پر ترتیب فرض نہیں۔ اب اگرچہ باوجود وقت کی گنجائش اور یاد کہ وقتی پڑھے گا ہو جائے گا، خواہ وہ سب ایک ساتھ قضا ہو، مثلا ایک دم سے 6 وقتوں کی نہ پڑھے یا متفرق طور پر قضا ہوئی، جو بھی ہے اب اس پر جو ہے ترتیب فرض نہیں، ٹھیک ہے نا۔ لیکن 6 وقت سے کم کی نمازیں ہیں تو ان پر ترتیب ضروری ہے، ٹھیک ہے نا۔ سوال، 6 نمازیں قضا ہونے کے سبب ترتیب ساقط ہو گئی، کیا پھر ترتیب لوٹے گی؟ کیا پھر سے ترتیب لوٹے گی؟ جواب، جب 6 نمازیں قضا ہونے کے سبب ترتیب ساقط ہو گئی تو ان میں سے اگر بعض پڑھ لی کہ 6 سے کم رہ گئی، 2 ایک پڑھ لی، اب 6 سے کم رہ 4 رہ گئی، تو وہ ترتیب عود نہ کرے گی، یعنی دوبارہ پھر سے ترتیب لوٹ کر کے نہیں آئے گی۔ یعنی ان میں سے اگر 2 باقی ہوں تو باوجود یاد کے وقتی نماز ہو جائے گی۔ البتہ اگر سب قضائیں پڑھ لی تو اب پھر صاحب ترتیب ہو گیا کہ اب اگر کوئی نماز قضا ہوگی تو بشرائط سابق اسے پڑھ کر وقتی پڑھے، ورنہ نہ ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ یہ سب مسائل جو ہے جلدی سمجھ میں آتی نہیں، اس کو 1 بار نہیں 2 بار نہیں 10 بار بار پڑھیں گے، سنیں گے، بار بار سمجھیں گے تو جا کے ذہن میں بات بیٹھیں گی، ٹھیک ہے نا۔ خلاف ترتیب پڑھنے سے نماز نہیں ہوتی، اس سے کیا مراد ہے؟ ٹھیک ہے نا، یہ بھی ایک سن لیں۔ جواب، باوجود یاد اور گنجائش وقت کے وقتی نماز کی نسبت جو کہا گیا کہ نہ ہوگی، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ نماز موقوف ہے۔ اگر وقتی پڑھتا گیا اور قضا رہنے دی تو جب دونوں مل کر 6 ہو جائیں گی، یعنی چھٹی کا وقت ختم ہو جائے گا تو سب صحیح ہو گئی، اور اگر اس درمیان میں قضا پڑھ لی تو سب گئی، یعنی نفل ہو گئی، سب کو پھر سے پڑھے۔ ہاں، مطلب کیا ہے؟ خلاف ترتیب باوجود یاد یا گنجائش وقت کے وقتی نماز کی نسبت جو کہا گیا کہ نہ ہوگی، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ نماز موقوف ہے۔ وہ نماز کیا ہے؟ موقوف ہے۔ اگر وقتی پڑھتا گیا، یعنی آپ کی 6 نماز سے کم 5 نماز آپ کی قضا ہوگی، کیا ہوگی؟ تو اب آپ پہلے قضا نمازوں کو ادا کریں۔ کیا کریں؟ مثال کے طور آپ ظہر میں آئے ہیں، ہے نا، اب ظہر کی پڑھ لی آپ نے، اب عصر سے پہلے آپ کی جو 4 نمازیں 5 نمازیں ہیں ان کو آپ ادا کر لیں۔ کیا کر لیں؟ پہلے نہیں، ترتیب سے، وہ تو بتا گیا، فجر پھر ظہر پھر عصر پھر مغرب پھر عشاء۔ آپ کو ایک یہاں 5 وقت کی بات چل رہی ہے نا، یہاں بات کتنی کی چل رہی ہے؟ 5 وقت کی۔ یا اب مثال کے طور پر اب آپ ہاں سنیے، وہ قضاء عمری کی بات نہیں چل رہی یہاں پہ قضاء عمری کی بات، یہاں کیا بات چل رہی ہے؟ 5-6 نمازوں کی بات چل رہی، خالی کس کی چل رہی ہے؟ اس میں ترتیب ہے، اس میں ترتیب ہے، اس میں ترتیب ہے۔ 6 نماز سے زیادہ ہو گئی تو اس میں ترتیب نہیں ہے۔ ترتیب کس میں ہے؟ 6 نمازوں کے اندر کی بات چل رہی ہے، قضا نماز کی بات نہیں چل رہی ہے، اس میں ترتیب کی بات چل رہی ہے کہ اگر آپ کی مثال 5 نمازیں آپ کی قضا ہو گئی، آپ کو تو یاد ہے نا، کل کی آپ کی فجر ظہر عصر مغرب عشاء 5 ہو گئی ہے نا۔ اب آپ جو ہے یا یوں سمجھ لیں کہ آپ کی ظہر عصر مغرب عشاء فجر 5 چلی گئی، تو اب آپ کے پاس ظہر میں بھی وقت ہے تو
تو پہلے آپ ان نمازوں کو پڑھ لیں. کیا کر لیں پہلے ان نمازوں کو؟ ان میں بھی کیا کریں؟ ترتیب. فجر گئی تو پہلے فجر، پھر ظہر، پھر عصر، پھر مغرب، پھر عشاء. یہ نہیں کہ پہلے میں مغرب کی پڑھ رہا ہوں پھر جا کے عصر کی پڑھ رہا ہوں. یہ نہیں. کیا کرنا ہے آپ کو؟ پہلے ترتیب سے آپ پڑھیں گے. ٹھیک ہے نا؟ ترتیب سے آپ پڑھیں. اب اس میں کیا ہوتا ہے؟ وقت کی گنجائش. کیا بتایا؟ وقت کی گنجائش. جیسے کہ ایک ایگزامپل دیا کہ آپ فجر کی نماز کے لیے آپ کے پاس جو وقت ہے بہت تھوڑا وقت ہے. کتنا وقت ہے کہ آپ کے پاس جو ہے 7 رکعت پڑھنے کا وقت ہے. کتنے رکعت کا؟ تو آپ 4 رکعت تو آپ فجر کی پڑھ لے رہے ہیں، 3 رکعت آپ وتر کی پڑھ لیں. اور اگر 8 رکعت کا وقت ہے تو وتر نہ پڑھیں، آپ عشاء کی 4 رکعت فرض پڑھ لیں. ٹھیک ہے نا؟ وقت کی گنجائش کے حوالے سے بتا رہا ہے وہ. ٹھیک ہے نا؟ اور ان 5 نمازوں میں ترتیب ہے. کیا ہے؟ ان 5 نمازوں میں آپ کو قضا عمری کا بتاتا ہوں میں. پہلے اس کو آپ اچھے ذہن میں بٹھا لیں پہلے. ہاں یہ بیٹھ جائیں گے تو پھر انشاءاللہ فجر کے فرض سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں قضا نمازیں. فجر کے بعد نمازیں نہیں پڑھیں. نہیں پڑھ سکتے. فجر کے بعد نمازیں نہیں پڑھ سکتے آپ. یہ جو باتیں ہو رہی ہیں یہ 5 نمازوں کی باتیں ہو رہی خالی ہے نا. اس میں ترتیب ہے. 6 یا 6 سے زائد نمازیں قضا ہو گئی تو اس میں ترتیب نہیں ہے. تو اس میں آپ کیا بتا رہے ہیں؟ وہ اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ باوجود یاد ہے آپ کو کیا ہے 5 نماز آپ کی قضا ہو گئی، آپ کو یاد ہے اور وقت میں گنجائش بھی ہے. کیا ہے؟ وقت بھی آپ کے پاس ہے. اس کے باوجود آپ نہیں پڑھ رہے ہیں تو وہ نماز نہیں ہوگی. کیا ہوگی؟ آپ کی وقتی نماز کا تعلق ہے کہ وہ نہیں ہوگی. تو وقتی نماز نہیں ہوگی سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ نماز موقوف ہے آپ کی. پہلے آپ جو آپ کی قضا ہوگی ان کو ادا کریں، ترتیب کے ساتھ ان کو پہلے آپ ادا کریں. ٹھیک ہے نا؟ ادا کرنے کے بعد ان کو پڑھیں. اس میں ایک چیز یہ بتائی گئی ہے، موقوف سے مراد یہ ہے کہ آپ کی 6 نمازیں قضا ہو گئی ہیں اور ادھر آپ کی 6 نمازیں آپ نے پڑھ لی، وقتی پڑھ لی ہے نا. تو وہ 6 نمازیں جو آپ نے وقتی پڑھ لی تو یعنی کہ چھٹی کا وقت جیسے ہی ختم ہو گیا تو وہ سب نمازیں پھر آپ کی درست ہو جائیں گی، صحیح ہو جائیں گی. ٹھیک ہے نا؟ ترتیب کی وجہ سے اس کو موقوف کر دیا جاتا ہے. اس کا معنی یہ کہ نماز نہیں ہوگی اس مراد یہ کہ اس کو موقوف کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور اگر اس درمیان میں قضا پڑھ لی، 6 نماز آپ کی ادا سے پہلے آپ نے پھر بیچ میں قضا پڑھ لی تو سب نفل ہو گئی. اب سب کو پھر سے پڑھیں. ہاں سب کو کیا کریں؟ پھر سے پڑھیں. اس لیے ترتیب جو ہے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اس کو سمجھنا کیا ہے؟ بہت ضروری ہے. وقت میں گنجائش ہے تو پہلے قضا پڑھیں آپ. مگر یہ کب کی بات ہے؟ 6 نمازوں کے اندر کی بات ہے. یہ چیز دھیان میں رکھیں. ورنہ بھائی ہمارے 5 دن کی نماز قضا ہو گئی ہے تو اب ہم ادھر پڑھتے جا رہے ہیں وہ ہماری نہیں ہو رہی ہے، ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے. سوال، جس کے ذمے زیادہ نمازیں قضا ہوں. آپ کا سوال جو آپ نے کیا اس کا جواب سنیے. جس کے ذمے زیادہ نمازیں قضا ہوں کیا اسے تاخیر کی اجازت ہے؟ جواب، جس کے ذمے قضا نمازیں ہوں اگرچہ ان کا پڑھنا جلد واجب ہے مگر بال بچوں کی خورد و نوش اور اپنی ضروریات کی فراہمی کے سبب تاخیر جائز ہے تو کاروبار بھی کرے اور جو وقت فرصت کا ملے اس میں قضا پڑھتا رہے یہاں تک کہ پوری ہو جائیں. ٹھیک ہے نا؟ اب میرے 15 دن کی نمازیں قضا ہو گئی مثال. اب میں قضا نماز میں لگاؤں تو میرا کاروبار بھی جا رہا ہے، بال بچوں کی پرورش ہے. تو شریعت کسی پر زبردستی کچھ تھوپتی نہیں، تکلیف میں نہیں رکھتی ہے نا. تو اس کے لیے آپ کو کیا حکم دیا گیا؟ رہے خورد و نوش کے سامنے آتے رہے اور جب وقت ملتا جائے تو آپ قضا نمازوں کو ادا بھی کریں. آپ ظہر کے وقت آئے 4-5 وقت کی ابھی قضا کر لیے ہے نا. عصر میں آئے 2-4 وقت کی اس وقت قضا کر لیے ہے نا. آپ عشاء کے بعد جو ہے فجر سے پہلے آپ نمازوں کو جو وقت ہے آپ ان میں ادا کرتے چلے گئے تو آپ کی نمازیں ادا ہو جائیں گی. ٹھیک ہے نا؟ یہ بھی نماز کس کی بات چل رہی ہے؟ جس کی 15 دن کی 20 دن کی بہت ساری نمازیں لگی ہیں. جو قضا عمری کی اس کا بھی مسئلہ نہیں ہے. ہاں وہ بھی مسئلہ نہیں ہے. ہاں سن لیں ابھی
ہاں آپ نے پھر قضا عمری کا تو پھر قضا عمری کے تو پھر پورے زندگی بھر کماتے رہیں گے آپ نہ، وہ نماز ویسے رہیں گی آپ کی، ہے نا، کیونکہ آپ کی کم سے کم 10 سال کی گئی ہوگی، 5 سال کی گئی ہوگی، 20 سال، ہے نا، اس کا مسئلہ بھی آگے آئے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا۔ سوال، کیا نوافل وہ سنن کی جگہ قضا نمازیں پڑھ سکتے ہیں؟ سنتوں کی جگہ، نفلوں کی جگہ قضا نمازیں پڑھ سکتے ہیں؟ جواب، قضا نمازیں نوافل سے اہم ہیں۔ یہی مسئلہ ہم لوگ شب قدر، شب برات اور شب برات میں بتاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ قضا نمازیں نوافل سے اہم ہے، یعنی جس وقت نفل پڑھتا ہے انہیں چھوڑ کر ان کے بدلے قضائیں پڑھے کہ بریو ذمہ ہو جائے، ٹھیک ہے نا۔ البتہ تراویح اور 12 رکعتیں سنت موقدہ کی نہ چھوڑے، جو سنت موقدہ ہے ان کو نہ چھوڑے، اور تراویح بھی ہے سنت موقدہ کفایہ ہے تو ان کو بھی نہ چھوڑے، ٹھیک ہے نا۔ ٹھیک ہے، اس کے ساتھ سوال، جن کی نمازیں قضا ہوئی اور وہ فوت ہو گیا، مر گیا، نمازیں قضا ہوئی بہت ساری اور کیا ہو گیا، وہ مر گیا، تو اس کے ورثہ کیا کریں؟ ان کے رشتہ دار جو ہے، وارث جو ہے، وہ کیا کریں گے؟ جواب، جس کی نمازیں قضا ہو گئی اور وہ انتقال ہو گیا تو اگر وصیت کر گیا، اگر کیا کر گیا؟ وصیت کر گیا اور مال بھی چھوڑا، مال بھی چھوڑ کے گیا ہے اور وصیت بھی کر گیا، تو اس کی تہائی سے، اس کے مال کی تہائی حصے سے جو ہے ہر فرض وہ وطر کے بدلے نصف سا گیہوں، نصف سا کتنا ہے، میں نے جو ہے پرسوں بتایا تھا آپ کو، 1 کلو 920 گرام، ہے نا، تو نصف سا گیہوں یا 1 سا جو صدقہ کریں ہر فرض اور وطر کے بدلے میں، ہر فرض کے بدلے میں، دن میں 5 فرض ہے اور وطر کیونکہ واجب ہے تو وطر کا بھی 5 اور یہ کتنے ہو گئے 6 کا آدھا سا کے حساب سے جو ہے گیہوں وہ صدقہ کرے، اور مال نہ چھوڑا، مال کچھ بھی نہیں تھا اس کے پاس، اور ورثہ اس کے رشتہ دار جو ہے فدیہ دینا چاہیں تو کچھ مال اپنے پاس سے یا قرض لے کر کے مسکین پر تصدق کر کے اس کے قبضے میں دیں، اور مسکین اپنی طرف سے اسے ہبہ کر دے اور یہ قبضہ بھی کر لے، پھر یہ مسکین کو دے، یوں ہی لوٹ پھیر کرتے رہیں یہاں تک کہ سب کا فدیہ ادا ہو جائے۔ کتنا عمدہ اور کیا کیا سہولت ہے، آپ مسکین کو دے دیجئے مال، وہ پھر وہ قبضہ کر کے پھر واپس لوٹا دے، پھر آپ مسکین کو دے دیں، پھر وہ واپس لوٹا دے، پھر مسکین کو دے دیں، پھر لوٹا دے، اس طریقے سے کہ اتنے ہی پیسے سے تمام نمازوں کا جو ہے فدیہ ہو جائے، ہے نا، کتنی آسان ہے۔ مگر یہ کب ہے؟ جب اس نے مال کچھ نہیں چھوڑا ہو تب ہے، کیونکہ یہ اپنی طرف سے کر رہے ہیں تو شریعت اس پر بھی بوجھ نہیں ڈال رہی ہے نا، شریعت جو ہے اس کے ورثہ پر بھی بوجھ، ٹھیک ہے، یہاں تک کہ سب کا فدیہ ادا ہو جائے۔ اور اگر مال چھوڑا مگر وہ ناکافی ہے، تھوڑا ہے، مال تو چھوڑا ہے مگر وہ تھوڑا ہے، جب بھی یہی کرے، اور اگر وصیت نہ کی اور ولی اپنی طرف سے بطور احسان فدیہ دینا چاہے تو دے، اور اگر مال کی تہائی بقدر کافی ہے اور وصیت یہ کہ اس میں سے تھوڑا لے کر لوٹ پھیر کر فدیہ پورا کر لیں اور باقی کو ورثہ یا اور کوئی لے لے تو گنہگار ہوا، ٹھیک ہے نا۔ تہائی مال بقدر کافی ہے، تہائی مال جو ہے وہ فدیہ کے لیے کافی ہے، اور وصیت یہ کی کہ اس میں سے تھوڑا لے کر لوٹ پھیر کر کے فدیہ پورا کر لے، ہے نا، اور باقی کو ورثہ یا اور کوئی لے لے تو گنہگار ہوا، ٹھیک ہے نا۔ اس سے ایک بات یہ پتا چلا کہ نمازیں کتنی اہم ہیں، کہ آدمی مر جا رہا ہے مگر پھر بھی وہ چیز اس کے اوپر ہے کہ فدیہ دے کر کے بری ذمہ ہو رہا ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ تو نماز یہ افضل عبادت ہے، اس لیے ہر حال میں نماز پڑھیے، خاص کر میں نوجوان سے میرے کہتا ہوں کہ نماز پڑھیں آپ، ابھی آپ کے پاؤں میں ہڈیوں میں گودا ہے، طاقت ہے،
ابھی آپ جو نماز پڑھیں گے بالکل مستعدی کے ساتھ پڑھیں گے، ہے نا، اور جو ہے اٹھنے بیٹھنے میں نہ کمر میں تکلیف، نہ گھٹنوں میں تکلیف، نہ کوئی پریشانی کچھ نہیں ہوں گی۔ تو نماز عبادت کا یہی وقت ہے آپ کا، لہذا نوجوانوں نماز پڑھیں ابھی آپ، ہے نا، ابھی کیا ہر وقت نماز پڑھنی ہے، لیکن جوانی کی عبادت کے کیا کہنے، سبحان اللہ، ہے نا۔ تو یہ نماز جو ہے چھوڑ دینا کتنا ہمارے وعید کا سامان اور وبال جان بن جاتا ہے، اس کا خیال کرنا چاہیے۔ بعض ناواقف لوگ یوں فدیہ دیتے ہیں کہ نمازوں کے فدیے کی قیمت لگا کر سب کے بدلے میں قرآن مجید دے دیتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ اس طرح کل فدیہ ادا نہیں ہوتا۔ ہاں، اس طرح وہ سوچتا ہے قرآن مجید دے دیے تو کوئی، ابھی ہمارے یہاں تو حال یہ ہے، ہمارے یہاں کا ہر جگہ قرآن کو تو رکھا رہتا ہے، وہ کون پڑھ رہا ہے؟ اللہ ماشاء اللہ لوگ پڑھ رہے ہیں، پڑھنے والے 10 ہیں، قرآن کی پیٹی 20 ہے۔ ہاں، تو وہ جو دیے ہیں اس جگہ میں دھرا کا دھرا رہ جاتا ہے نا۔ تو کیا کرتے ہیں کہ مطلب قرآن مجید دے دیتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ قرآن مجید مسجدوں میں نہیں دینا چاہیے، دینا چاہیے، مگر دیکھیں پہلے آپ کی کہاں ضرورت ہے نا، اس چیز کا خیال کریں۔ اس طرح کل فدیہ جو ہے ادا نہیں ہوتا، یہ محض بے اصل بات ہے، بلکہ صرف اتنا ہی ادا ہوگا جس قیمت کا مصحف شریف ہے، قرآن شریف جس قیمت کا ہے، بس اتنا ہی ادا ہوگا، اس کے اوپر ادا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ سوال، شب قدر یا رمضان کے آخری جمعہ میں جو قضائے عمری پڑھی جاتی ہے اس کی کیا حقیقت ہے؟ جواب، قضائے عمری کے شب قدر یا اخیر جمعہ رمضان میں جماعت سے پڑھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ عمر بھر کی قضائیں اسی ایک نماز سے ادا ہو گئی، یہ جہالت ہے اور یہ باطل محض ہے، یہ کچھ نہیں، بیکار ابس بات ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ قضا کے تعلق سے کچھ معذرت ہوگی۔ اب آپ بتائیے، آپ کہہ رہے تھے، کیا کہہ رہے تھے آپ بتائیے؟